اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شیء هالک الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين اللهم وخير المبشرين والمنذرين صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین من رکب سفینتہم نجا واہتدی ومن تخلف عنہا ضل فغرق وہوی اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنہ حبل متین وعروۃ وثقی وبمبادرتکم الموت قبل حلولہ وإعداد العمل الصالح قبل نزولہ فإنہ وارد واقع نازل فإن تفروا منہ او کنتم فی بروج مشیدہ اللہ اللہ عباد اللہ اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، اس کے بعد پھر آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت و وصیت کرتا ہوں جو اس دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دن بنائے ہیں اور کچھ راتیں، ہمیں بہت مہلتیں دی ہیں، کچھ عبادتیں دن کی ہیں، کچھ راتیں۔ دن کی جیسے روز جمعہ، رات جیسے شب جمعہ، شب قدر، نیمہ شعبان، دن جیسے غدیر، 17 ربیع الاول، عید میلاد النبی۔ کچھ دنوں میں جیسے روزے ہیں، اعمال ہیں، دعائیں ہیں، کچھ شبوں میں روزے ہیں یعنی اعمال ہیں، دعائیں ہیں۔ ماہ شعبان میں رسول خدا فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، اس میں ایک روزہ بھی جنت کا سبب بنتا ہے، ایک روزہ۔ حدیث معراج میں ہے، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، اس کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن میں نے کیا ہے دی ٹریڈیشن آف دا نائٹ آف اسینشن کے نام سے، حدیث معراج، بہار میں ہے، بہت کتابوں میں ہے، حدیث طویل ہے، بہت طویل۔ اللہ اس میں سوال کرتا ہے میرے حبیب اے احمد، کیونکہ رسول خدا کا زمین میں نام محمد ہے، آسمانوں میں نام احمد، کہ یا احمد، اے احمد کیا آپ جانتے ہیں میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ نزدیک، قریب، کلوز۔ تو آپ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دو حالتوں میں میرا بندہ مجھ سے بہت قریب ہوتا ہے، متى یکون جائعا او ساجدا، جب وہ بھوکا ہوتا ہے اور یا سجدے میں ہوتا ہے۔ دو حالتوں میں بندہ قریب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں گے، اعمال اچھے ہوں گے، اللہ خوش ہوگا۔ نہیں، افطار کے ٹائم پہ کم کھائیں، دعا زیادہ مانگیں۔ دبئی میں کہتے ہیں کہ ہم 11 مہینے میں اتنا کھانا نہیں بیچتے جتنا 1 مہینے میں بیچتے ہیں۔ کیوں؟ نفسیاتی ہوتا نا، سائیکولوجیکل، میرا روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا افطار نہیں دیں، کھانا نہیں کھائیں، افطار دیں، ثواب ہے۔ کھانا کھلانا مومن کا یہ نہیں کہ صرف غریب کو کھلائیں، کسی مومن کو بھی کھانا کھلائیں گے ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔
ماہ رمضان میں ایک کھجور کھلانا دوسرے مہینے میں پورے مہینے کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینے میں ختم قرآن کے برابر ہے۔ تو رجب اور شعبان تیاری ہے ماہ رمضان کی۔ قرآن کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے قرآن میں وَذَكِّرْهُمْ فِي أَيَّامِ اللَّهِ، میرے حبیب میرے لوگوں کو یاد دہانی کرائیں، تذکر دیں، ریمائنڈر دیں، کس چیز کا؟ اللہ کے دنوں کا۔ رجب شعبان رمضان اللہ کے دن ہیں، خاص دن ہیں، ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں۔ اللہ نے کچھ دن مخصوص کیے ہیں اپنے سے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہفتے کا دن دیا، سیٹرڈے جناب موسیٰ، سنڈے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ٹیوزڈے جناب داؤد۔ سارے انبیاء نے کہا پروردگارہ جمعہ کا دن افضل ترین دن دے دے، کہ نہیں میرے حبیب محمد کا ہے۔ افضل ترین دن اللہ نے اپنے افضل ترین چیزیں اپنے حبیب کے لیے رکھی۔ لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ کہاں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے کہا میرا گھر بناؤ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے گھر بنایا۔ اللہ نے کہا نہیں، قبلہ میرے حبیب کا ہے، سب کا قبلہ قبلہ اول، یا اللہ افضل ترین قبلہ تیرا گھر کعبہ کا، نہیں میرے حبیب کا۔ افضل ترین بھائی علی علیہ السلام رسول خدا کو دیے، افضل ترین بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کو دی، افضل ترین نواسے حسن و حسین علیہ السلام رسول خدا کو دی۔ تو دو حالتوں میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، جب بھوکا ہو اور جب سجدے میں ہو، بھوک اور سجدہ۔ اور اگر کوئی بھوکا بھی ہو اور سجدے میں شہادت دے تو پھر حسین بنتا ہے۔ اللہ کو کیوں امام حسین سے محبت ہے؟ اتنی بھوک کے بعد، پیاس کے بعد پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ اللہ سے مقرب کرتا ہے، قریب کرتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت گنہگار ہوں، بہت گناہ ہے، آپ میرے لیے توبہ کیجئے، دعا کریں، استغفار کریں، یہ بخشا جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو طویل سجدوں سے۔ پہلے اسے پوچھا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں دعا کروں گا تم طویل سجدے کرو۔ وہ چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ بھی ہوتے تو اسی جیسے ہوتے، گنہگار ہم جیسے؟ تو آپ نے کیوں پوچھا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا اگر وہ اپنے گنہگار ماں باپ کی بھی خدمت کرتا تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بے انتہا تاکید ہے ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی خدمت میں رہیں۔ دنیا سے چلے جائیں تو انہیں یاد کریں، کیسے؟ فاتحہ سے، قرآن سے، صدقہ اپنا نکالتے ہیں، والدین کا بھی صدقہ نکالیں، مرحوم کا بھی صدقہ نکالنا چاہیے۔ جمعہ کا دن ہے، 3 شعبان ہے، دوہری عید ہے، لیکن دل بعض اوقات بہت افسردہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنگوں کا ماحول ہے، حالات خراب ہیں۔ غزہ میں ابھی بھی حالات خراب ہیں، لبنان میں، شام میں بہت حالات خراب ہیں، ایران عراق میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان، بحرین، یمن میں بہت حالات خراب ہیں، افریقہ کے بہت سے ممالک۔ سب سے بڑا درس امام حسین علیہ السلام کا ہے، صرف اپنا نہ سوچو۔ خود غرض وہ ہوتا ہے میں کھانے پہ بیٹھے گا پہلے میں کھا لوں، شربت آئے گا، پانی آئے گا، پہلے میں پی لوں، سفر میں ہوگا پہلے مجھے بیڈ مل جائے، مجھے بس میں جگہ اچھی مل جائے، مجھے۔ تو صرف اپنا سوچنے والا سیلفش ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے۔
امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا درس صرف اپنا نہیں سوچو، اوروں کا سوچو۔ پوری دنیا میں آج لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں، کیوں؟ ابھی ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، نفسی نفسی، میں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں کہا پروردگارا، امت، لوگ، انسانیت، سب کا سوچو، اور صرف سوچتے نہیں بلکہ کر کے دکھاتے ہیں پریکٹیکلی۔ علامہ طباطبائی صاحب المیزان کہتے ہیں کہ ہر امام سے فقہ پہ حدیث ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نجاست، طہارت، ہر امام سے حدیث ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک حدیث فقہ میں نہیں ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں جو تفسیر کے، حدیث کے، تاریخ کے، فقہ کے، اصول، تمام علوم کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ، فلسفے کے، کلام کے بہت بڑے ماہر، وہ کہتے ہیں ایک حدیث نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے فقہ میں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بنو امیہ نے، معاویہ نے مولا حسین علیہ السلام کو کارنر کر دیا تھا۔ لوگ ایک حدیث، ایک سوال نہیں کرتے تھے امام حسین علیہ السلام سے۔ کیوں؟ انہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ لیکن آج سب سے زیادہ اسلام میں نام پھر رسول خدا کے بعد مولا حسین علیہ السلام کا۔ کیسے؟ میں تھوڑی سی ایک انالیسس پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آج میڈیا ہے، اس سے پہلے اس کو کہتے تھے، جو بزرگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، پروپیگنڈا۔ پہلے کہتے تھے پروپیگنڈا، ابھی میڈیا کہتے ہیں 20 سال سے۔ تو ہر زمانے میں میڈیا ہوتا ہے، اس کا میڈیم الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ابھی آج سوشل میڈیا ہے، 20-30 ایئرز اگو سوشل میڈیا نہیں تھا۔ 100 سال پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، یا تھا بھی تو چند ملکوں میں۔ 200-300 سال پہلے پرنٹ میڈیا نہیں تھا، نیوز پیپر نہیں، میگزین نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ گیدرنگ جو ہوتی تھی، لوگوں کا جمع ہونا، یہ میڈیا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا۔ کہاں جا رہا ہوں؟ کربلا، عراق۔ کہاں سے؟ مدینے سے۔ مدینے سے نارتھ میں ہے عراق، ساؤتھ کی طرف ہے مکہ۔ کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ میں مدینے جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ مدینے سے پہلے گئے مکے۔ کیوں؟ سب سے بڑی گیدرنگ مکے میں ہوتی تھی حج کی۔ 28 رجب کو چلے، پہلے مکے آئے، حاجی آنا شروع ہو گئے تھے۔ سارے حاجیوں سے کہا میں نواسہ رسول ہوں۔ لوگ رونے لگے۔ اکثریت کو یہی نہیں پتا تھا کوئی نواسہ رسول ہے ابھی زندہ ہے۔ میں نواسہ رسول ہوں، میرے جد رسول اللہ، یہ امامہ رسول خدا کا ہے، یہ ابا رسول خدا کی ہے، یہ میں نے ان کا لباس پہنا۔ لوگ رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ بھئی دعا پڑھی، دعا عرفہ۔ لوگوں نے کہا بہترین دعا، ہم نے ایسی دعا نہیں سنی۔ خطبے دیے، ایسے خطبے نہیں سنے۔ نماز پڑھی، لوگوں نے کہا نماز لگتا ہے حسین کے لیے بنی ہے۔ پھر آپ نے کہا میں حج نہیں کروں گا، میں عراق جا رہا ہوں، کربلا۔ کیوں؟ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، مجھے مارے گا، میں نہیں چاہتا اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو، خراب ہو۔ سارے حاجی پورے عالم اسلام سے لوگ جمع ہوئے تھے، سارے ملکوں سے، شہروں سے، ہر بستی سے کوئی نہ کوئی حاجی تھا۔ پرانے زمانے میں سفر، ٹریولنگ بہت مشکل۔ اب ہر حاجی واپس جا رہا ہے، پوری پوری بستی استقبال کے لیے آ رہی ہے، ویلکم بیک، آپ حج پہ گئے تھے، حج کیسا رہا؟ کہا حج بہت اچھا رہا، لیکن اس سال حج پہ حسین ابن علی آئے تھے، نواسہ رسول، اور وہ کہہ رہے تھے یزید میرے خون کا پیاسا ہے۔ انہوں نے حج نہیں کیا،
ان کی جیسی نماز کسی کی نہیں تھی، قرآن، دعا، ان کے چہرے پہ نور، لیکن وہ کربلا چلے گئے، کہتے تھے یزید مجھے مار دے گا۔ پھر عاشورے پہ سب کو خبر آئی حسین مارے گئے۔ آپ نے دیکھا مولا حسین نے پہلے گراؤنڈ پریپیئر کیا، تیاری کی، پھر کربلا گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ میں 5 منٹ بھی ہیں، آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، ان لوگوں پہ لعنت ہو جنہوں نے آپ کا قتل کیا۔ لعن اللہ امتن ظلمت کا، جنہوں نے ظلم کیا، قتل نہیں کیا لیکن ظلم کیا۔ کیسے؟ باتوں سے، پتھروں سے، زبان بری استعمال کی، ظلم کیا، ان پہ بھی چھٹے امام کہتے ہیں لعنت ہو، انہوں نے ظلم کیا کس پہ؟ معصوم پہ۔ 4th کیٹیگری امام کہتے ہیں ومن رضیت بہ، اور جو راضی ہو گئے قتل حسین پہ، ان پہ بھی لعنت۔ علماء کہتے ہیں ایسا کوئی گروہ نہیں ہے تاریخ میں جنہوں نے کہا ہم راضی ہیں حسین کو مار دو۔ کون سے گروپ پہ چھٹے امام لعنت کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے نا السکوت تدل علی الرضایا، نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو لڑکی سے پوچھتے بیٹی آپ راضی ہو، راضی ہو، راضی ہو، کہتے ہیں اگر نہیں کہتے نا نہیں تو اس کا مطلب ہے راضی ہے۔ آج کل تو لڑکیاں اتنی شرمیلی نہیں ہوتی، پرانے زمانے میں جب نہیں بولتی تھیں ہوتا تھا، تو کہتے تھے السکوت، خاموشی نیم رضا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہے ہم راضی ہیں مار دو حسین کو، لیکن بولتے نہیں تھے مارتے ہو مار دو۔ لوگ قتل کر رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں، تلوار، نہیں بولتے یہ۔ پھر امام حسین کا سر بازاروں میں آ رہا ہے، بہنوں کو بازاروں میں لا جا رہا ہے، نہیں بولتے۔ جیسے آج پوری دنیا میں میجورٹی خاموش ہے، غزہ میں مر جائے، کچھ ہو جائے، بولنا نہیں ہے۔ یہ سکوت انسان کو ظالم کا بھائی بنا دیتا ہے، ظالم کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ سکوت اچھا نہیں ہے۔ چاہے آپ دل سے اپنے گھر میں مذمت کریں، گھر میں کہیں، بچوں سے کہیں ظلم ہے، غلط ہے، کم از کم اتنا ضروری ہے۔ میری باتوں کو برا نہ منائیے گا، لیکن کہنا ضروری ہے، زبان سے، دل سے، آنکھوں سے، پتہ چلے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ امام حسین کی کوئی نماز کو بند نہیں کر رہا تھا، امام حسین کی کوئی روزے کو نہیں روک رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کی کوئی حج سے نہیں روک رہا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں، اس وقت امت مسلمہ ساری گمراہ ہو جائے گی۔ سب سے بڑی کربلا کی جو تاریخ کا حصہ ہے نا، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا ظلم کے خلاف قیام، ظالم کو تسلیم نہ کرنا۔ آج اب سے 10-15 سال 20 سال پہلے میں کہتا تھا ایسی باتیں ہوں گی، میرے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہتا تھا تو وہ ہنستے تھے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں کہتا تھا مسلمان خاموش رہیں گے، یورپین امریکن بولیں گے، گورے۔ تو وہ ہنستے تھے، کہتے تھے ایسا کیسے ہوگا، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بولیں گے ظلم پہ؟ میں نے کہا نہیں بولیں گے، وہ بولیں گے۔ کیوں؟ ان کی ٹریننگ ویسی ہے۔ ابھی لندن میں ہر ویک پروٹیسٹ ہوتا تھا، کئی لاکھ لوگ آتے تھے۔ کون ہوتے تھے؟ سب گورے، کچھ لوگ ایتھیسٹ، خدا کو نہیں مانتا، لیکن یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ غزہ میں مرنے والے انسان ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے تقیہ، اس کو اتنا مس یوز کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں حالات خراب ہے، مولانا ہم نے بچیوں کا حجاب اتار دیا۔ کیوں؟ تقیہ کا دور ہے۔ ماشاءاللہ، ایسے تقیہ پہ سلام۔ ہمارے بہت سے آپ کو ملیں گے سید، میں سید ہوں، سید اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا، کہیں کہیں جائیں گے نا آپ کو، عرب ممالک میں سید ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اجداد ان کے تقیہ میں اہل بیت کا انکار کر دیا، کہا
ایسا نہ ہو مار دیں قتل کر دیں، جائز تھا ہاں جان بچانے کے لیے۔ اب وہ قبروں میں خوش ہوں گے یا رو رہے ہوں گے؟ میرا سوال ہے آپ سے، وہ قبروں میں خوش ہوں گے، بچے دشمن اہل بیت ہیں اللہ کا شکر ہے زندہ تو ہیں، یا رو رہے ہوں گے اس سے تو اچھا مر جاتے؟ بچے سارے دشمن اہل بیت، نسلیں کس کی؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی۔ کیوں؟ ماں باپ نے تقیہ کر لیا جان بچانی ہے۔ انڈیا میں 2 کروڑ سید ہیں، سارے شیعہ ہیں؟ نہیں، پاکستان میں، عرب ممالک میں الحمدللہ پاکستان میں میجورٹی دوبارہ لاسٹ 70-80 ایئرز میں کنورٹ ہو گئی ہے، شیعہ ہو گئی ہے 70-80%، لیکن ابھی بھی آپ کو لاکھوں ملینز سید ملیں گے شیعہ نہیں ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ تقیہ کئی جگہوں پہ واجب، کئی جگہوں پہ جائز، کئی جگہوں پہ حرام۔ مولا حسین کربلا میں کھڑے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے انا فی تقیہ، میں تقیہ میں ہوں؟ کہہ سکتے ہیں؟ سوچئے گا اس پہ۔ روایات میں امام مہدی کا ظہور ہوگا تقیہ حرام ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا میں تو تقیہ میں ہوں، امام لڑے بسم اللہ۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کئی ہمارے علماء مومنین تقیہ کو مس یوز کرتے ہیں، کہاں تقیہ کرنا ہے کہاں تقیہ نہیں کرنا، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت معذرت اگر میں نے کوئی سخت بات اور تلخ بات کہی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو، کنفیوز نہ کیجیے گا، confuse.com نہ بنے، مجھ سے پوچھ لیجیے گا بعد میں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ یاد رکھیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ آخر الزمان میں، چھٹے امام سے پوچھا مولا آخری زمانے میں سب سے ضروری چیز کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایمان کا محفوظ رکھنا، ایمان کو بچانا۔ ایمان کیا ہوگا آخری زمانے میں؟ لوگ ایمان چھوڑ دیں گے۔ ایمان کیا مطلب؟ ایمان یعنی ولایت اہل بیت علیہ السلام، یعنی اللہ رسول کو امام کو چھوڑ دیں گے۔ ابھی بہت سے ممالک میں لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں بہت زیادہ، کیوں؟ ظلم ہو رہا ہے، اللہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ انفارچونیٹلی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا کے خلاف بے انتہا پروپیگنڈا، مغرب کا، ویسٹرن ورلڈ کا رسول خدا کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا۔ کئی لوگ منکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عصمت ان کی انفیلیبلٹی کے منکر ہیں۔ تیسرا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا، خاص طور سے مولا علی علیہ السلام کے خلاف۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ اہم ہے ایمان کی حفاظت، ایمان محفوظ رہے، ایمان کی حفاظت۔ اس حدیث پہ تمام کر رہا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایمان و عمل میں ایک کو چھوڑنا ہو تو عمل بے شک چھوڑ دینا، ایمان نہیں۔ کیوں؟ ایمان ہوگا تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، واپس آؤ گے پھر عمل کرو گے، لیکن ایسا نہ ہو ایمان چھوڑ دو۔ آج ہو رہا ہے نا، بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں میں اچھا مومن نہیں ہوں، میں نہیں مانتا، لیکن میں نیک تو ہوں نا، میں لوگوں کو مدد کرتا ہوں، میں اچھائی کرتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ میں یہ ہم ایسے دور میں آ گئے جہاں لوگ کہتے ہیں ایمان لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ایمان ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی سے با ایمان لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ تو یہ کہنا میں اللہ کو نہیں مانتا، نیک تو ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں قتل تو نہیں کرتا، میں شراب تو، یعنی ہم ایسا نہ ہو کہ ایسے زمانے میں جہاں لوگ ایمان کو کچھ نہیں سمجھ رہے، خاص طور سے ویسٹرنائزیشن بہت زیادہ آ رہی ہے۔ میری باتیں تلخ تھیں، بہت معذرت، آپ کہہ رہے ہوں گے رات کا مولانا کا موڈ اور تھا، ابھی کا موڈ اور ہے، تو معذرت۔ جمعے کے خطبے میں جو چند چیزیں واجب تھی میں نے کہیں۔ پروردگار عالم آپ کی اس مسجد مبارکہ کو مزید ترقی عنایت فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہے، ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تیرے حبیب نے فرمایا آخری زمانے میں ظلم بہت بڑھ جائے گا،
اور امام مہدی آ کے ظلم کو ختم کریں گے۔ پروردگار ہمیں امام مہدی کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم يجار بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قادت الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمت اوصیکم عباد اللہ بالتوبۃ عما سلف من ذنوبکم والانابۃ عن الاوزار التي اثقلت ظہورکم فإنہ تعالی کریم بکم رؤوف علیکم یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر قال اللہ تعالی وقولہ الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وعلى امام المسلمين وقائد غر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى اللهم صل والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل محمد وعلي بن الحسين اللهم صل ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدء والطغيان هادم بنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصل الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، حاضرین کی حاجات قبول فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ جتنے بھی مؤمنین نے التماس دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔